والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج اکثر مجھے بہت سارے سوال آتے ہیں، تو ایک سوال بڑا کامن آتا رہا ہے مجھے سورہ کہف کے حوالے سے، کہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا ریلیشن ہے۔ میری پہلے بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں سورہ کہف کے حوالے سے دجال کے ریگارڈنگ، لیکن یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے، سوال ہے، تو تھوڑا سا میں آج اس آیت سے کہ شروع کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کہ سورہ کہف کا دجال سے کیسے ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب کئی اس میں احادیث میں پہلی کچھ آیات ہیں، آخری کچھ آیات ہیں، یا کئی احادیث میں پہلی 10 آیات ہیں، آخری 10 آیات ہیں۔ ان شارٹ، تو جو سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ سورہ کہف میں کہاں اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دجال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ آیت نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قیما لی، صاف اور سیدھی بات، تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے۔ اچھا، اب جو یہاں لفظ اس آیت میں جو لفظ آ رہا ہے بأسا، اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھیں آپ نا، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر باسن فکرے میں واحد کے طور پہ آئے، واحد جمع ہوتی ہے نا، تو واحد کے طور پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے، کہ کوئی بھی جنگ، وار۔ اور اگر یہ جمع کے صیغے میں آئے، کہ جمع کے فکرے میں جمع کے طور پہ آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک، افلاس، فاقے، کہ سخت قسم کی تنگی۔ تو یہاں لفظ ہے باسن شدیدن، کہ سخت قسم کا عذاب، اور آگے آیا من لدنہ، اور ہوگا بھی خاص کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ کو بات سمجھیے، تھوڑا سا اب آپ کو یہاں سمجھنا ہے، عذاب کس کے لیے ہو گیا؟ عذاب ہو گیا منکرین حق کے لیے۔ آزمائش کس کے لیے ہو گئی؟ آزمائش ہو گئی ایمان والوں کے لیے۔ اب ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس آیت کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، یہاں سے باسن شدیدن کے، یہ باسا کا لفظ واحد میں آیا سورہ بقرہ کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جنگ کی بات ہوئی۔ یہاں باسن جمع کے صیغے میں آیا، کہ ایسی سخت قسم کا عذاب ہوگا جس کے ڈرانے کا کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ ڈرا دیں، اور جو اس پہ اس پہ صبر کر جاتا ہے تو خوشخبری سنا دیں ان کو۔ تو وہ جو عذاب کا جس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اس چیز کو یہ کہتی ہیں کہ سورہ کہف کو آپ پڑھیں تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اس عذاب سے کوریلیٹ کر رہی ہے بات۔ تو اب ہم اس کو اگر ہم احادیث کے ساتھ، اگر ہم اس سورہ کو کہ احادیث کے ساتھ کوریلیٹ کریں، اور اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھے، تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر، ویسے پورے قرآن پاک میں کہیں دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، دجال بیسیکلی ایک شخصیت ہوگی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل تو مقصد ہے دجال دجل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، دجال دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا مطلب کیا ہے؟ فریب، دھوکہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ دھوکہ کیا ہونا ہے؟ دجال نے پہلے تو آنا ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی شیپ میں، میری ویڈیو میں نے اس میں ہی بتایا تھا آپ کو کہ اس نے سب سے پہلے تو دھوکہ دینا آپ کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام، کیونکہ وہ تو اپنا مسیحا مانگتے ہیں نا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے
تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ولد الزنا یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنا بڑا بہتان لگایا ان پہ کہ زنا کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ہمارا ایک ٹاپک نہیں ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اس ٹائم میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس آیت کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو اس میں جو شدید عذاب کا ذکر ہو رہا ہے یہ اسی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ دجال کی شکل میں ہمارے پاس ہمارے سامنے آئے گا، اور خاص ہوگا بھی اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی آخری آزمائش ہوگی اور منکرین حق کے لیے عذاب ہوگا. اب آپ دیکھیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ہر پیغمبر نے دجال سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ دعا مانگو گے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہر پیغمبر نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. یہ جو فتنہ ہوگا نا بڑے بڑے لوگوں کا جو ایمان ہوگا نا خطرے میں پڑ جائے گا. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. تو یہ ہم فردر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس آزمائش میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو کون ہوگا دجال. تو اس ٹائم ہمارا ٹاپک دجال نہیں ہے. اس ٹائم ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ سورہ کہف اور دجال کا کیا لنک ہے اور کیوں سورہ کہف کے بارے میں، یعنی کہ سورہ کہف. اب آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کو اگر ہم ٹوٹل پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں ملٹیپل چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کہف کا بھی واقعہ. سورہ کہف کو ویسے اگر ہم دیکھیں کہف کا مطلب ہے غار والے. اصل تو بیسیکلی یہ غار والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورت یعنی کہ بتائی ہے، غار والوں کا واقعہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پہلی دو آیات ہیں، یہ جو دوسری آیات ہے اسپیشلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ بھئی تم خوشخبری دے دو ایمان والوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور صاف اور سیدھی بات، اور ان کو ڈرا دو ایک سخت عذاب سے. یعنی کہ ڈرا دو ایمان والوں کو سخت عذاب سے کہ بھئی تم پہ عذاب آ سکتا ہے، خیال کرنا اس چیز کا، اور جو عذاب آئے گا اس پہ ثابت قدم رہنا. تو یہ ہے بھائی. آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.